منقول ہے کہ زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ایک مالدار شخص نے ان کی دعوت کی۔ غالباً یہ واقعہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، نام مجھے کنفرم یاد نہیں آ رہا، مگر وہ بہت بڑے زمانے کے ولی تھے۔ تو اس مالدار شخص نے حضرت کو کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی، جزاک اللہ، جی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ تو حضرت حاتم اصم نے کہا کہ ویسے تو میں جاتا نہیں دعوتوں میں۔ اس نے بہت ضد کی۔ آپ نے کہا، فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، مگر میری 3 شرطیں ہوں گی۔ کہا اچھا حضور فرمائیے کیا شرطیں ہوں گی؟ تو فرمایا میری پہلی شرط یہ ہوگی کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ دوسری شرط یہ ہوگی جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ سوچنے لگا اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، شاید بڑے سے صوفے پہ نہیں بیٹھیں گے، میں صوفہ بھی رکھ دوں گا، میں اچھی سی چادر بھی بچھا دوں گا، چٹائی بھی بچھا دوں گا، جہاں چاہیں گے بیٹھ جائیں گے، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ تو اس میں ایسا کروں گا کہ چکن بھی بنا لوں گا، مٹن بھی بنا لوں گا، سبزی بھی بنا لوں گا، ان کو جو کھانا ہوگا کھا لیں گے، کافی ساری آئٹمز بنا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ تیسری شرط جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ کہا اللہ کے بزرگ ہیں، نماز کی بات کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، چلو وہ بھی ان کی بات مان لیں گے۔ کہا بس حضرت آپ آ جائیں، میری تمنا ہے، بس میری گزارش مان لیجئے۔ انہوں نے اوکے کر دیا۔ اس شخص نے پورے شہر کے لوگوں کو جمع کیا کہ زمانے کے ولی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی میرے گھر آ رہے ہیں۔ دعوت تیار ہو گئی، طرح طرح کے کھانے بنائے گئے، بیٹھنے کا انتظام ہوا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی جب تشریف لائے تو جہاں لوگوں کے چپل پڑے ہوئے تھے آپ وہیں بیٹھ گئے۔ کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوری محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے، آپ کے لیے طرح طرح کی میں نے مسندیں بنائی ہیں، آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں لوگوں کے چپل ہیں۔ فرمایا کہ جو میں نے کہا تھا کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، یہی تو میری پہلی شرط تھی نا۔ اس کے بعد کھانے کا وقت شروع ہوا۔ کہا تھا تب اندر آ جائیں، آپ کھانے لگ گئے ہیں، جو آپ پسند کریں وہ کھا لیں۔ وہیں چپل پر بیٹھے بیٹھے حضرت حاتم اصم نے اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ کھانے لگ گئے۔ کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے کھانے آپ کے لیے بنائے، آپ مہمان خصوصی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری دوسری شرط تھی کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ اب جب سب کھانا کھا چکے، سب نے تو بڑے مزے سے کھانے کھائے، طرح طرح کے کھانے تھے، پیٹ بھر کے کھایا۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، ایک چولہا لاؤ، آخری شرط پوری کرنے کا موقع آ گیا ہے، چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک توا رکھ دو، اسے خوب گرم ہونے دو۔ چولہا لایا گیا، اس پہ توا رکھ دیا گیا، وہ توا لال ہو گیا۔ آپ نے اپنے چپل اتارے، اس توے پر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ عز و جل، میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، یہ کہا اور آپ نیچے آ گئے۔ آپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ باری باری سب اس توے پر آؤ، ننگے پیر کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ آج کے کھانے میں تم نے کیا کیا کھایا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ اس توے پر ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا، قیامت کے دن تمہارے اندر کون سی کرامت آ جائے گی جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت صرف ایک وقت کے کھانے کا نہیں، بغیر چپل برہنہ پا تمہیں ساری زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس دن کیسے دے سکو گے؟ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی، نماز اور عبادتوں کی تلقین کی۔ یہ بظاہر تو ایک دعوت کا واقعہ ہے، ایک بزرگ نے ایک ڈیمونسٹریشن کر کے، ایک پریکٹیکل مظاہرہ کر کے سمجھایا کہ ہمیں قیامت کے دن کیسے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر اس میں ہم نے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، بے شرمیاں کی ہیں، نماز قضا کی ہیں، ان سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ آج ہم ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں ابھی راستے میں تھا، مجھے بڑی دل خراش خبر ملی، تھوڑی دیر پہلے ہی خبر ملی تھی، پھر تفصیلی بات گاڑی میں بیٹھ کر ہوئی۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی اور مدینہ المنورہ کی مشاورت کے سابقہ نگران حافظ اقبال اتاری، ان کی زوجہ کا آج تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا۔
میں پوچھ رہا تھا انتقال کیسے ہوا؟ 39 سال ان کی عمر تھی، تھوڑی دیر پہلے طبیعت خراب ہوئی اور تھوڑی دیر بعد انتقال ہو گیا۔ کوئی بڑی بیماری نہیں، کوئی کئی دنوں کا ہاسپٹل میں جانا نہیں، بلکہ ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا انتقال ہو چکا ہے۔ کئی بچوں کی ماں جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی۔ یہ ہے زندگی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہم ایصال ثواب اجتماع میں جاتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، ایسی خبریں بھی سنتے ہیں، 2-4 منٹ 15 منٹ کا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر غفلت کا دور ہوتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج کسی کے ایصال ثواب اجتماع میں آئے ہیں، کل ہمارے ایصال ثواب کے لیے بات ہو رہی ہوگی۔ کل یہی بات جو میں آج ایک اسلامی بہن کے بارے میں کر رہا ہوں، دعا فرمائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ عظیم سانحہ ہے گھر والوں کے لیے، وہ بچے بغیر ماں کے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حافظ صاحب پر کیا گزر رہی ہوگی، اللہ ان کو اس عظیم دکھ پر صبر عطا فرمائے۔ مگر یہ باتیں ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی کے اس واقعے سے کتنا زبردست سبق مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی قیامت کو بائی پاس کر کے نکل جائے گا، موت آئے بغیر جناب جنت پہ پہنچ جائے گا۔ پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر میں جانا پڑے گا، قبر کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد قیامت کے دن پیش ہونا پڑے گا۔ یہ سب کو کرنا پڑے گا۔ ہاں آج دنیا میں مثال دیتا ہوں، کسی سفر پر جانا ہو، 5 دن کا سفر ہو، 10 دن کا سفر ہو، کتنی تیاری کرتے ہیں، کہاں رہوں گا، ہوٹل کون سا ہوگا، یا کسی رشتہ دار کے گھر پہ جاؤں گا، موسم کیسا ہے، کس سواری میں جاؤں گا، وہاں رقم کتنی چاہیے ہوگی، 5 7 8 دن کا سفر ہے تو بیگ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کپڑے کتنے ہونے چاہیے۔ 5 دن کے سفر پر کئی دنوں تک تیاری چلتی رہتی ہے، جب تک سفر شروع نہ ہو جائے بس دماغ اسی سفر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ جس کو 5 دن کے سفر پہ جانا ہے، 10 دن کے سفر پر جانا ہے، اس کو اتنی تیاری، اور جس کو قیامت تک کے لیے اکیلے قبر میں رہوں گا کیسے، کبھی سوچا کہ جس بات انکار نہیں کرتا۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ دنیا میں کسی سے پوچھ لیں، کسی بھی مذہب والے، کسی بھی قوم والے، پڑھے لکھے سے پوچھیں، جاہل سے پوچھیں، وہ بھی یہی کہے گا موت تو آ جائے گی، موت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلہ، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہم سب نے پینا ہے، مگر عجیب شیطان کا وار ہے، مانتے سب ہیں موت کو مگر بات کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر جس طرح رات کو بیٹھتے ہیں، اس بات پر ذکر ہو رہا ہو یار مرنے کے بعد قبر کیسی ہوگی، کیسے روشن ہوگی، نزا کی سختیاں کیسی ہوں گی، ایمان والی موت کیسے ملے گی، اللہ کیسے راضی ہو کہ میری قبر روشن ہو جائے، قیامت کو گرمی کتنی ہوگی، کیسے گرمی سے نکل سکتا ہوں، کوئی طریقہ بتاؤ۔ اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ زیادہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار آپ ڈراتے بہت ہیں، آپ لوگ موت کی بات کرتے ہیں۔ چلیں جناب ہم موت کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ مرنے سے بچ جاؤ گے۔ ایصال ثوابی کے تو اجتماع میں آئے نا، یہ اجتماع ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو تم بھی تیاری کرو، مگر آج اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، امتحان قریب آتا ہے تو کتنی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے نا، اسٹوڈنٹ کی نیند اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ علماء بیٹھے ہیں، مسجدوں کے امام بیٹھے ہوں گے، ہمیں بھی پرچیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ آج کل امتحانات چل رہے ہیں، پرچیاں آتی ہیں۔ حضرت امتحان کی کامیابی کی دعا کر دیں تو لگ پتہ جاتا ہے کہ آج کل امتحان کے دن چل رہے ہیں۔ ایسی پرچی نہیں آتی کہ حضرت دعا کر دیں قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، قیامت کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا امتحان اور قبر کا امتحان، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیم، یہ سمجھیے گا ذرا بات کو۔ دنیا کے امتحان کی زبردست تیاری ہوتی ہے، ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے، ہم میں سے بھی بہت سارے اس تیاری سے گزر کے آگے آئے ہیں۔ دنیا کے امتحان کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسکول کا، کالج کا، واٹ ایور، کوئی مدرسے کا امتحان، اس کی تاریخ فکس ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، فیل ہو گئے کسی 1 2 پیپر میں تو سپلیمنٹری پیپر کا موقع ملتا ہے، ضمنی امتحان کا موقع ملتا ہے۔ تیسری بات، اگر فیل پورے ہی ہو جائیں
تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ 1 سال اور پڑھنا پڑتا ہے. یہی نقصان ہوتا ہے نا. میٹرک میں دوبارہ پڑھنا پڑے گا, فرسٹ ایئر میں دوبارہ پڑھنا پڑے گا, مدرسے کا درجہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. چوتھی بات, رزلٹ جو ہے امتحان کے کئی دنوں کے بعد آتا ہے, بعض اوقات تو کئی مہینوں کے بعد آتا ہے. ایسا ہی ہے دنیا کا امتحان. تیاری کتنی ہے سب کو پتا ہے. اب آؤ میں آپ کو قبر کے امتحان اور آخرت کے امتحان کا بتاؤں. نمبر 1, اس کی ڈیٹ فکس ہے, اس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے, آج بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, ابھی میں بتا رہا تھا جن اسلامی بہن کا انتقال ہوا, شام میں انتقال ہوا ہے, 11 بجے جنازہ ہے, اور شاید 2-2:30 بجے رات کو وہ اپنی قبر میں پہنچ چکی ہوں گی. یوں جاتا ہے بندہ قبر میں. آج بھی میرا اور آپ کا یا کل بھی وہ امتحان ہو سکتا ہے. کون تیار ہے؟ سیکنڈ, اس امتحان میں فیل ہو جائیں 1-2 پیپر میں تو سپلیمنٹری پیپر, ضمنی پیپر کی گنجائش ہے. قبر کے امتحان میں کوئی ضمنی پیپر نہیں ہے. اس امتحان میں فیل ہو جائیں تو 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. یہی نقصان ہے نا. یہاں فیل ہو جائیں تو قیامت تک عذاب سہنا پڑے گا. پاس ہو گئے تو جنت ہے, جنت کی کھڑکی کھل جانی ہے, اور فیل ہو گئے تو جناب پھر اللہ کی ناراضی, اور اللہ نہ کرے تو سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے ہیں. ادھر امتحان تو دے دیا, رزلٹ میں ٹائم لگتا ہے, ادھر ابھی جواب دیے اور ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. صحیح جواب دینے والے کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے, جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور غلط جواب دیے تو ادھر ہی مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے. اب بتاؤ کس امتحان کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے تھی؟ اچھا, ایک اور بات, دنیا کے امتحان کے لیے اسٹوڈنٹ تیاری فکر کر رہے ہوتے کسی طرح پیپر پتہ چل جائے, سوال پتہ چل جائے, گیس پیپر ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہو کہ پتہ چلے کون کون سے سوال آئیں گے. کمال دیکھو, قبر کے پیپر اور قیامت کے پیپر کے سوال پہلے ہی آؤٹ ہیں. سب کو سوال پتہ ہے, جواب بھی یاد کر لو, مگر وہاں جواب دے وہ سکے گا جس سے رب راضی ہوگا. پہلا سوال کیا ہوگا قبر میں؟ مر ربک, بتا تیرا رب کون ہے. ما دینک, بتا تیرا دین کیا ہے. اور پھر قبر میں ایک بڑا پیارا سا چہرہ دکھا کر پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا اس پیاری صورت والی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا. آج جواب ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہی کہیں گے, ربی اللہ, رب میرا اللہ ہے, دینی الاسلام, دین میرا اسلام ہے, اور جو یہ چہرہ آپ دکھا رہے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جواب اگر ہم آج یاد بھی کر لیں, یاد ہونا چاہیے, مگر جواب دے وہی سکے گا جس سے رب راضی ہوگا. جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, کہ جب اچانک امتحان ہونا ہے, اچانک قبر میں پہنچ جائیں گے اور غلط جواب کی صورت میں مارے جائیں گے, تو بتاؤ پھر تیاری کس امتحان کی کرنی چاہیے تھی. مگر کوئی تیاری کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیو, جو وقت آنا ہے نا, یہ موت اتنی کمال کی چیز ہے کہ جب آنی ہے اور جدھر آنی ہے, جگہ بھی لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی لکھا ہوا ہے, اسی وقت آنی ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک ساتھی موجود تھا, ملک الموت آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ساتھی کو بڑا غور سے دیکھنے لگے. وہ ساتھی گھبرا گیا, کہتا ہے حضرت ایک کام کریں, ہوا کو حکم دیں, آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے, مجھے یہاں سے مصر سے مجھے ہند پہنچا دیں. آپ نے دعا فرمائی, ہوا نے اس کو ہند پہنچا دیا. کچھ دنوں بعد ملک الموت آیا. آپ نے کہا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت اب آپ کے پاس آیا, اس کو آپ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو میں یہ حیران تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح جو ہے ہند سے قبض کرنے کا حکم ملا ہے, بیٹھا یہ آپ کے پاس ہے. اللہ اکبر, آپ نے دعا فرمائی, وہ ہند پہنچا اور وہیں اس کی روح قبض کر لی گئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے, وہ وقت بھی لکھا ہوا ہے, جب میری اور آپ کی موت آنی, ہم وہاں پہنچیں گے کسی نہ کسی بہانے سے. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ مولا آخری وقت ہو تو ہم گنبد خضرا کے سائے میں ہوں, اے کاش مدینے والی, ایمان والی, عافیت والی اور نبی پاک کی دید والی ہمیں موت نصیب ہو جائے. اگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں,
پلیز موت کی تیاری کیجئے، غفلت نہ کیجئے، اکیلے جانا ہے۔ اور جب اکیلے جائیں گے نا، یہ دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں، یہ کہیں گے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو فرشتے پوچھتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہمیں آگے کے لیے سوچنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کریں، ہمیں الگ سے کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ کئی بار میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، موبائل کمپنی میسج کرتی ہے نا، جناب بیلنس ختم ہونے والا ہے۔ زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ زندگی ختم ہونے والی 2 دن رہ گئے، توبہ کر لو، سجدے کر لو، نہیں، پتہ بھی نہیں ہوگا، 1 منٹ پہلے پتہ نہیں ہوتا اور وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بھاگتے رہتے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیا کے مال کے پیچھے، دنیا کے عہدوں کے پیچھے، نام کے پیچھے۔ آج کل ایک ریس لگی ہوئی ہے، کسی طرح میرا نام بن جائے۔ کوئی سیاست میں چلا جا کے نام بناتا ہے، کونسلر بن جاؤں تو صوبائی اسمبلی، تو قومی اسمبلی، تو منسٹر۔ اچھا ادھر نہیں جا کامیاب ہو سکا تو اپنی جماعت میں، اپنی کمیٹی میں، اپنی کیا کہتے ہیں برادری میں کوئی چیئرمین بن جاؤں، تو وائس چیئرمین بن جاؤں، تو جنرل سیکرٹری بن جاؤں، ہیں کچھ نہیں تو مسجد میں ہی کوئی عہدہ مل جائے، کسی نہ کسی۔ اچھا پھر یہ نوجوان آج کل لگ گئے وہ ویڈیو اور ٹک ٹاک اور فیس بک، اور اس چکر میں اس پہ ویڈیو الٹی سیدھی بنا رہے، وہیں کوئی لائک بن جائے، وہیں کوئی مشہوری ہو جائے، بس کسی طرح میرا نام بن جائے، برانڈ بن جاؤں میں۔ آپ کو پتہ یہ نام کب تک میرے اور آپ کے ساتھ ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، چلے میں آپ میں سے کسی کی مثال نہیں دیتا، کسی کو برا لگ جائے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں۔ جب میرا انتقال ہوگا نا، میری سانس بند ہوگی، حالانکہ دنیا میں الحمدللہ کچھ لوگ جانتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن جیسے ہی میرا انتقال ہوگا نا، کوئی یہ نہیں کہے گا عبدالحبیب کہاں ہے، فوراً کہا جائے گا جنازہ کدھر ہے، میت کب آئے گی، جنازے کو غسل کب دیا جائے گا۔ ارے میرا نام تو عبدالحبیب تھا، مجھے اس سے پکاریے نا، ساری زندگی یہ نام تھا میرا۔ نہیں جناب، اب آپ میت ہو گئے، اب آپ کو جنازہ کہا جائے گا، آپ کا نام، آپ کا عہدہ، آپ کا ٹیگ سب ختم۔ یہ وہ نام تھا جس کے لیے ساری زندگی دوڑتا رہا، یہ وہ نام اور عہدے تھے جو سب لوگوں نے بھلا دیے۔ یہ نہیں کہے گا چیئرمین صاحب کا جنازہ کدھر ہے، جناب کونسلر صاحب کدھر ہے، قومی اسمبلی کا ممبر کدھر ہے، ایم پی اے کدھر ہے، منسٹر کدھر ہے، نہیں، جنازہ کدھر ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے اس حقیقت کو؟ اور یاد رکھیے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، عقل مند وہ ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے، جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ ایسے کام کر لو کہ قبر میں سکون سے رہو، وہاں اکیلے ہوں گے، قبر میں کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، اعمال ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ اللہ ایسے اعمال نصیب کر دے کہ قبر روشن ہو جائے، اللہ کرے کہ نور مصطفیٰ سے ہماری قبر جگمگا جائے۔ وہ کتنا پیارا شعر ہے نا، ہاں آمین آمین مولا بسا دے، ہاں قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مولا، بسا دے تیرا کیا نظارے ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، حرام روزی سے بچنا ہے، حرام دیکھنے سے بچنا ہے، حرام سننے سے بچنا ہے، حرام بولنے سے بچنا ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے نا، ان کی قبر تو تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، اللہ جن سے راضی ہوگا، اور جس سے رب ناراض ہوا اس کی قبر
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھ ملا کر بتایا کہ اس طرح قبر دبائے گی بے نمازیوں کو کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. ابھی 1 مہینہ پہلے کی تو بات تھی، سارے نماز پڑھ رہے تھے، مسجدیں آباد تھیں، رونق تھی. کہاں گئے وہ سارے نمازی؟ کیا مسلمانوں پر صرف رمضان میں نماز فرض تھی؟ نہ کرو ایسا، نماز قضا نہ کرے میرے بیٹھے اسلامی بھائی. اور ایک اور بات بتاؤں، کچھ ایسے کام کر جاؤ زندگی میں کہ قبر میں جاؤں تو اکیلا نہ رہوں، نیکیاں آتی رہیں، ثواب آتا رہے، نور آتا رہے، برکتیں آتی رہیں. ایسا پاسبل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، حدیث کا مضمون ہے، اس کی نامہ اعمال بک آف ڈیڈ بند ہو جاتی ہے، کلوز ہو جاتی ہے، سوائے 3 چیزوں کے. اب یہ 3 چیزیں غور سے سنیں. نمبر 1، علم جو بعد میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے. اب یہ ماشاءاللہ علماء کتنے خوش نصیب ہیں جو شاگرد چھوڑ کے جاتے ہیں، جو کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، جو لوگوں کو علم پھیلا کر جاتے ہیں. جس کا علم باقی رہے گا، مرنے کے بعد اس کو قبر میں جب تک وہ علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اب چلے یہ والی بات ہم میں سے بہت سارے شاید نہ کر پائیں، علماء ہم میں سے اور کوئی بننا چاہیے لیکن بن نہیں سکے. اب دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ والے کوئی کام کر جائے نا، مثال کے طور پہ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کنواں کھدوا دے، درخت لگوا دے اپنی زندگی میں، تو اب یہ کام چلیں گے نا. یتیم خانہ بنا دے، مسافر خانہ بنا دے. اب مثال کے طور پہ کتنی عالی شان مسجد ہے، کیا نام ہے مسجد کا ماشاءاللہ؟ فیضان مدینہ ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. فیضان مدینہ مسجد اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے. اب یہ مسجد میں ہو سکتا ہے حصہ ملانے والے شاید دنیا میں کچھ نہ ہو، چلے گئے ہوں، مگر آج کے اجتماع کا ثواب بھی ان کو قبر میں مل رہا ہوگا. عشاء کی نماز ہوئی ہے نا، اس کا ثواب بھی ملا ہوگا، فجر کی نماز کا ثواب بھی ملے گا. صدقہ جاریہ کرنا ہے تاکہ قبر میں اکیلا نہ رہوں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اچھا تیسری بات پہلے بتا دوں پھر اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ پہلا علم جو باقی رہے، صدقہ جاریہ، اور تیسری بات نیک اولاد. جب بندہ اولاد نیک چھوڑ کر جاتا ہے نا، تو وہ اولاد جب والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے نا، تو اللہ پاک اسے قبر میں ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، راحت نصیب کرتا ہے. تو یہ بقیہ 2 کام تو ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں نا اپنی حیثیت کے مطابق. ہر بندہ 1 کروڑ روپے کی مسجد بنائے ضروری نہیں، جس کی جتنی حیثیت، مگر یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ میرا ثواب باقی رہے. آپ کو بات بتاؤں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ذرا بات بڑی باریک ہے سمجھیے گا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے بعد یا جب بھی دعا کرتے ہیں اپنے دادا دادی کے لیے بھی کرتے ہیں یا نانا نانی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے. ہم زیادہ سے زیادہ دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ وہ ذرا بات باریک ہے سمجھنا کہ دادا دادی کو تو ہم بھی بھول چکے ہیں، ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہمارے ماں باپ ہیں. جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے جب تک زندہ ہیں جب تک تو شاید مجھے یاد کریں گے، مگر میرے بچوں کے بچے مجھے یاد نہیں کریں گے کیونکہ میں تو ان کا دادا ہو گیا نا. ایک نسل تک یعنی مر بھی گئے، اچھی اولاد بنا بھی دی تو 15-20 سال تک شاید دعائیں ملیں گی، ثواب ملے گا. اس کے بعد تو کام ختم ہو جانا ہے، ہم تو بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. تو پھر کیا کمال رہے گا کہ کوئی صدقہ جاریہ ہوگا جو باقی رہے گا، کوئی مسجد ہوگی، کوئی مدرسہ ہوگا، کوئی درخت لگے ہوں گے، کوئی کنویں کھودے ہوں گے. جس نے جو کیا ہوگا وہ اس کا باقی رہے گا، جو قیامت تک ثواب اسے پہنچتا رہے گا. پلان کرو. ہم پلاننگ کرتے ہیں، گلشن حدید میں رہ رہا ہوں، آہستہ آہستہ پھر کراچی شہر میں شفٹ ہونا ہے، آگے جا کے پھر کوئی اور تھوڑا پیسے آ جائیں گے تو ڈیفینس میں شفٹ ہو جاؤں گا، فلیٹ میں رہتا ہوں تو مکان بناؤں گا، مکان چھوٹا ہے بھی بڑا کروں گا. یہ پلاننگ ہے. وہ پلاننگ کیوں نہیں ہے کہ قبر میں قیامت تک ثواب کیسے پہنچے گا؟ پلیز یہ سوچ. اچھا مجھے اپنی فکر خود ہی کرنی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. اپنی فکر پہلے خود کرو کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، اور اپنے مرحومین کو یاد رکھو. ماشاءاللہ یہ آج ایصال ثواب اجتماع ہوا، یہ جن کا مرحوم کا ایصال ثواب کا اجتماع ہے ان کے بچوں کو مبارک ہو. یہ مرحوم محمد صدیق اتاری صاحب تھے جن کا کیا بات ہے رمضان میں انتقال ہوا، 23 رمضان کو. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ان کے رشتہ داروں نے، اپنے بچوں نے اپنے والد کو یاد رکھا نا، آج اجتماع کیا. لیکن ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، یہ بعض اوقات ذرا تازہ غم ہوتا ہے نا تو سویم بھی ہو جاتا ہے، 10واں بھی ہو جاتا ہے، 40واں بھی ہو جائے گا. اب گیپ آ جائے گا، اب شاید سال بعد مرحوم یاد آئیں گے، پھر اور تھوڑا وقت گزرے گا تو ہم نکمے لوگ ہیں، اپنے کام میں لگ جائیں گے اور اس بیچارے کو بھول جاتے ہیں. بیسٹ طریقہ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو، بیسٹ. جن کے بھی ماں باپ چلے گئے نا،
دیکھو آج جس گھر میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ ہمیں ماں باپ نے دلایا ہے، ماں باپ کے صدقے ملا ہے. چلو نہیں بھی دلایا، پیسے انہیں نہیں دیے تھے، دعائیں تو دی تھی نا، ہیں جو کچھ ہے انہی کا ہے. تو ماں باپ کے صدقے ہمیں دنیا میں گھر ملا ہے. اب بچے کی طرف سے بیسٹ تحفہ یہ ہے جن کے ماں باپ چلے گئے نا، کہ اب ہم اپنے ماں باپ کو جنت میں گھر دلا دیں. انہوں نے دنیا میں گھر دلایا، ہم جنت میں گھر دلا دیں. وہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں اپنی ماں کو جنت میں گھر نہ دلا دوں، اپنے والد کو جنت میں گھر نہ دلا دوں، اپنے دادا کو، اپنی بہن، جس کی بہن چلی گئی، بھائی چلا گیا. اچھا کمال دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، آپ اپنے والد یا والدہ کے نام پہ مسجد بناتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے صرف انہیں جنت میں گھر ملے گا یا انہیں ہی ثواب ملے گا، بلکہ جو بنانے والا ہے قیامت تک اسے بھی ثواب ملے گا. میرا رب اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اچھا اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں. ہو سکتا ہے میرے غریب بھائی بھی بیٹھے ہوں، سوچ رہے ہوں بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن میں تو غریب ہوں، میں اپنے ماں باپ کے لیے کیسے پوری مسجد بنا سکتا ہوں. اللہ اکبر. پہلے ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں نا مال نہیں، تعداد نہیں، دل دیکھا جاتا ہے. تو محبت کتنی کرتے ہو اللہ سے یہ دیکھا جاتا ہے. اگر تھوڑے ہیں سنو حدیث پاک، میرے آقا کا کرم نوازی دیکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اچھا میں نے مفتی قاسم صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی صاحب، میں نے کہا حضور یہ بتائیں یہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کہاں ہوتی ہے؟ حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں. تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھ سکے گا نا. فرمایا جو اگر کسی مسجد میں اتنا بھی حصہ ملا دے نا، ایک اینٹ ہی لگا دے گا، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو کہتے ہیں نا کسی کے باغ سے زیادہ کسی کے کھجور کی ویلیو ہوتی ہے. دل دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے. تو جس کی جتنی حیثیت آپ نیت کر لو اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی. اچھا ماں باپ زندہ ہے پھر بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے. ہاں اصل میں ایک تو ہمارا یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے کسی کا انتقال ہوگا پھر اس کا ایصال ثواب کرے گا. وہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب مجھے ملے، بڑا مزہ آیا ان کی بات سن کر، بڑے تاجر تھے. کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے 5 دنیا میں بھی گھر بنا دیے، 5 بچے میرے، اور 5 کے لیے جنت میں بھی گھر بنا دیے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے 5 کوٹھیاں میں نے اپنے شہر میں بنا دی ان کے لیے، بہت مالدار آدمی ہیں، اور 5 مسجدیں بچوں کے نام کی بنا دی ہیں. انشاءاللہ میرے بچے یہاں بھی سکھی رہیں گے، جنت میں بھی گھر مل جائے گا. مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے پہلے کہ ادھر گھر بن گیا ادھر بنا کے نہیں. تو حصہ ملائیں اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی، تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. ہم سبرے جانا ہے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی تو کمال کی تحریک ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، جب بھی یہ پتا چلے نا کہ دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں، مسجدیں ساری عاشقان رسول کی ہماری ہیں، سب میں حصہ ملانا چاہیے، لیکن جب دعوت اسلامی والوں کا پتا چلے نا تو یہ سمجھ لو لاٹری لگ رہی ہے آپ کی. کیونکہ یہ صرف مسجد نہیں بناتے، صرف نمازیں نہیں پڑھاتے، اس میں درس بھی دیتے ہیں، تو مدنی قافلہ بھی، تو مدرسہ بھی، تو اجتماع بھی، تو کورس بھی. اپنی تو ثواب کی فیکٹری لگ گئی نا. جتنی نیکیاں ہوں گی سب میں ہمارا ثواب شامل ہو گیا. تو یہ جب موقع ملے تو ہمیں بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ مدرسہ بناتے ہیں، جامعۃ المدینہ بناتے ہیں، ابھی تو نابیناؤں کے مدرسے بن رہے ہیں. سبحان اللہ، ثواب کے کتنے کام. اچھا حدیث میں جتنے کام ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ بھائی کسی پیاسے کو پانی پلانا تو وہ ثواب ہے. دعوت اسلامی والے کنویں بھی کھدواتے ہیں، تھر کے ریگستانوں میں کنویں کھدوا رہے ہیں. اچھا حدیث پاک میں درخت شجر کاری کے بارے میں فرمایا کہ جب تک کہ درخت سے پرندے انسان فائدہ اٹھائیں گے صدقہ جاریہ ہے. دعوت اسلامی والے FGRF کے تحت پورے پاکستان میں پودے لگا رہے ہیں. چلو یار کچھ پودے بھی لگوا لیتے ہیں. اچھا جناب حدیث میں یتیم خانے کے بارے میں، یتیم کے بارے میں فرمایا کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ایسا ہے، پیارے آقا نے اس طرح انگلی ملا کر فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا. تو یار یتیموں کی خدمت دعوت اسلامی وہ بھی شروع کر چکی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سی صدقہ جاریہ والا کام ہے. کتابیں چھپوانا، علم باقی رہے. چلو یار کچھ کتابیں میں اب تقسیم کروا دیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں. دماغ ہونا کہ یار جو دعوت اسلامی والے 30-35 زبانوں میں ترجمہ کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کوئی ایک کتاب کا ترجمے کے پیسے میرے ابو کے نام پر لے لیں، کیونکہ ترجمہ تو ایک بار ہوگا، چھپتی تو قیامت تک رہے گی، ہر کتاب میں میرے ابو کا ثواب شامل ہو جائے گا. تو جس دن یہ مائنڈ سیٹ آپ کا بن گیا کہ مجھے کام وہ کرنا ہے جو باقی رہے، کیونکہ میں باقی نہیں رہوں گا، مجھے جانا ہے اور کبھی بھی جا سکتا ہوں، مگر میرے پیچھے ثواب جاری رہے، میرے پیچھے نیکی جاری رہے. جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا، آپ کو خود ہی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، خود ہی ذہن بننا شروع ہو جائے گا، اور آپ اپنی زندگی میں ایک پورشن، ایک حصہ الگ کر لیں گے کہ یار کمائی کا اتنا حصہ جنت کے لیے، آخرت کے لیے، یہ قبر کے لیے ہے، تاکہ وہاں بھی آرام رہے. سارا آرام ادھر نہیں چاہیے، وہاں تو اکیلا ہوں گا، تنہا ہوں گا، یا تو آرام ملے گا یا تو مار پڑے گی، اور مار ہم سہ نہیں سکیں گے. تو آرام والا راستہ ہی اختیار کرنا ہے.
تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں گے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ حدیث میں بھی ہم نے سنا نا کہ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ او ہو، جس کی نیک اولاد ہے نا اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ بچے نیک بناؤ، بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ لوگ کہتے ہیں یار فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، سچی بات یہ، فیملی میں ایک عالم ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی اسکالر کی حدیث میں فضیلت نہیں ملے گی۔ میں نہیں کہتا نہیں بنانا چاہیے، ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق بناتے ٹھیک ہے، مگر عالم دین کے فضائل کیسے ہیں کہ جب لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا، علماء کو روک لیا جائے گا کہ رک جائیں، اور کہا جائے گا دوسروں کی شفاعت کریں، انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیں۔ کیا پتہ میرا بیٹا عالم ہو، میرا ہاتھ پکڑ لے کے بابا جان چلے جنت میں ساتھ چلتے ہیں۔ گھر میں ایک حافظ قرآن ہو اور اللہ اس کا حفظ قبول فرما لے تو وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو ہمیں یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ اپنے بچے نیک بنانے۔ نیک بچہ کیسا کام آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا، تھوڑے عرصے بعد پھر گزرے، قبر پر انوار و تجلیات کی بارش۔ کہ یا اللہ اتنا فرق کیسے؟ اللہ کے نبی تھے، قبر کے حالات دیکھ لیتے تھے۔ تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ جب تو گزرا تھا پہلے تو یہ گناہگار شخص تھا، اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، مگر جب یہ مرا تھا نا تو اپنی بیوی کو پریگننٹ، حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بعد میں اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا کچھ بڑا ہوا، مدرسے میں گیا، قاری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ مجھے شرم آئی کہ جو بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، اسی بیٹے کے باپ کو میں زمین کے اندر عذاب دوں۔ اے عیسیٰ میں نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی۔ بسم اللہ بچے نے پڑھی ہے اور باپ بخشا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے نیک ہیں اور وہ نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچو بچوں کو کیا کیا سکھا دیا، مگر قرآن نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی۔ اچھا اس میں بڑا قصور ہمارا بھی ہے، ہم خود نہیں پڑھتے نماز تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ جو ماں باپ خود غلط کام کرتے ہیں ان کے بچے نیک کیسے بنیں گے؟ اگر بچوں کو نیک بنانا ہے تو خود بھی نیک بننا ہوگا، اور ایسا نیک بننے کا مدنی ماحول دعوت اسلامی کا ہے۔ آئیے اس نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ خود بھی نیک ہو جائیں گے۔ مدنی چینل دکھائیں اپنی فیملی کو، گھر والے بھی نیک بننا شروع ہو جائیں گے۔ بچوں کے مدرسے موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات موجود ہیں، پوری فیملی کے لیے دعوت اسلامی پیکج دیتی ہے کہ ہم سب چاہیں تو نیک بن سکتے ہیں، سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، بلکہ دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ سب وابستہ ہو جائیں، اور ماشاءاللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں نے کمال کا کام یہ کیا ہے، ایصال ثواب کا اجتماع بھی کیا ہے، ایصال ثواب کا انتظام بھی کیا ہے۔ ہاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یار میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر، خود میرے نام پر کوئی جنت کا سامان ہو جائے اور بس میں مر بھی جاؤں تو سجدے ہوتے رہیں، ثواب ملتا رہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک مسجد کا پلاٹ لیا ہے، اور مسجد کا نام بھی کتنا پیارا ہے، فیضان عشق رسول۔ سبحان اللہ، اللہ اس مسجد کے نام کے صدقے ہمیں عشق رسول عطا فرما دے۔ اور پھر مدرسے کا نام فیضان حسن مجتبیٰ، مسجد اور مدرسہ دونوں ساتھ ہے۔ 300 گز کا پلاٹ ہے، 1,58,00,000 روپے کی جگہ ہے، اور یہ میرے خیال ہے اسی ایریا میں قریب ہی ہے ماشاءاللہ، گلشن حدید میں ہی ہے۔ چلو بھائی گلشن حدید والوں تو انو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ ہی کے لیے ماشاءاللہ یہ پلاٹ لیا گیا۔ 1,58,00,000 زیادہ ہیں، بڑی رقم ہے۔ بڑا کمال کا حساب بنایا انہوں نے کہ تقریباً 1 گز 53,000 روپے کا بنتا ہے۔ آپ 1,58,00,000 کو بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے، 300 گز ہے اور 1 گز 53,000 کا ہے۔ ایک مشورہ دوں، قبر میں 2 گز زمین ہمیں ملے گی، اس 2 گز زمین کو روشن کرنے کے لیے فیضان عشق رسول میں 2 گز لے لو، میرا رب کریم ہے، تمہاری قبر روشن کر دے گا۔ جس کو اپنے ماں باپ سے پیار ہے، اللہ نے عطا بھی کیا ہے نا، تو ماں کے نام پہ 2 گز، والد کے نام پہ 2 گز، اور دیا اللہ نے تو جتنے گھر میں افراد ہیں نا سب کے نام پہ 2 گز، اس نیت سے لے لو کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے یہ لے رہا ہوں، ہم سب کو قبر میں فیضان عشق رسول کا صدقہ عطا کرنا۔ اور یقین کرو یہ مسجد تھوڑے دنوں میں بن بھی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ جب دیکھو گے نا، جس نے حصہ نہیں ملایا ہوگا اس کو بعد میں احساس ہوگا یار اعلان بھی ہوا تھا، کاش حصہ ملا دیتا، یہاں تو نمازیں بھی ہو رہی ہیں، مدنی کام بھی ہو رہے ہیں، اور میں رہ گیا۔ پارٹنر بن جاؤ، موقع ہے، 300 تو گز ہے، سارے مل کے تھوڑا تھوڑا کریں تو پورے ہو جائیں گے۔ اچھا جس کے پاس 53,000 نہیں ہے وہ بھی نہ گھبرائے،
کچھ نہ کچھ حصہ ملانے کی پھر اجازت بتا حدیث سنائی تھی نا چڑیا کے گھونسلے جتنی والی بھی. تو ماشاءاللہ ہمارے نگران موجود ہیں. اس اجتماع کے بعد آپ چاہیں تو یہاں باہر بلکہ بیٹھے ہوں گے, آپ یہ اپنی نیت لکھوا دیں, پیسے بعد میں بھجوا دیں, لیکن حصہ ضرور ملائیں. جتنی شخصیات بیٹھی ہیں ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں, یہ سارے پیسے ادھر ہی رہ جائیں گے. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے. تو گلشن حدید والوں, یہ آپ کے لیے موقع ہے, ایک شاندار یہ مرکز بن جائے گا, اس میں ضرور حصہ ملائیں. امید رکھوں کہ سب حصہ ملائیں گے انشاءاللہ. میں بھی اپنی والدہ کے والدین کے اصالہ ثواب کے لیے 1 گز زمین کی نیت کرتا ہوں, وہ بھی آپ قبول فرما لیں. ہاں نہیں انشاءاللہ جو دینا چاہیں گے دے دیں گے انشاءاللہ. اسلام بھائی ابھی ہم ہاتھوں ہاتھ چندہ نہیں کریں گے, آپ سب اپنی اپنی نیت دے کر ضرور جائیں یا نیت لکھوا دیں انشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. اچھا ایک اور بڑا کمال کا کام ہمارے اسلامی بھائیوں نے کیا ہے, آج آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لائے ہیں. وہ تحفہ یہ ہے, یہ بھی سچی بات ہے, جنت کا ہی سودا ہے, کہ آپ کو صدقہ باکس جو ہے, یہ گھریلو صدقہ باکس, یہ آج سب کو جو رجسٹریشن کروائیں گے ان کو فری دیا جائے گا. آپ جاتے جاتے اپنا نام اور جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا رجسٹریشن کروائیں گے, یہ آپ کو فری دیا جائے گا. اور آپ نے ہر مہینے اس پہ روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالیں. روز صدقہ ڈالیں گے, صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. روپیہ ڈالیں, 2 روپیہ ڈالیں, 5 ڈالیں, اپنی دعوت اسلامی کے لیے ڈالیں. اور ہر مہینے آپ سے ہمارے ذمہ دار یا تو گھر آ کر یا آپ کہیں گے تو مسجد میں وصول کر لیں گے. طریقہ کار بھی یہ بتائیں گے. تو یہ صدقہ باکس تو لے کر جائیں گے نا انشاءاللہ, فری ہے, آپ سے پیسے نہیں لیں گے. گھر میں رکھیں گے, اس کو دیکھیں گے تو یاد آئے گا, اس پہ صدقے کی فضیلت بھی لکھی ہوگی, امیر اہل سنت کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو روز کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے صدقہ, گھر سے نکلتے ہوئے کچھ صدقہ کر دیں, اور آپ شام تک واپس خیر سے آ جائیں گے. صدقہ 70 برائیوں کے دروازے کو بند کرتا ہے. تو یہ آج زبردست اسکیم ہے کہ آپ سب کو فری یہ دیا جائے گا, آپ کی نام نمبر وغیرہ لکھ لیا جائے گا, اور ہر مہینے ایک بار آپ سے رابطہ کر کے آپ سے انشاءاللہ یہ باکس لے لیا جائے گا. ہاں, اور جن کے پاس پہلے سے صدقہ باکس موجود ہیں تو وہ کم از کم آج اپنی رجسٹریشن کروا لیں تاکہ آپ سے ہم رابطہ کر سکیں. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ مجھے ہمارے فضیل باپو بتائیں گے کہ بھائی آپ آئے تھے بیان کے لیے اور ہماری مسجد کے پیسے پورے ہو گئے. گلشن حدید والوں کر لو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں زیادہ نہیں ہے, 300 گز ہے اور 53,000 روپے ہے. تو انشاءاللہ سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.